دوستو تھنک اسکول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بات ہے دوسری جنگ عظیم کی، جب 1944 میں ڈچ فورسز نے جرمن ٹروپس کا راستہ روک لیا تھا۔ وہ کوئی مہم شروع کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی یہ مہم ناکام ہو گئی اور سزا کے طور پر جرمن نے نیدرلینڈ کے خوراک کی سپلائی بھی روک دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورا ملک قحط سالی کا شکار ہو گیا اور خاص طور پر حاملہ خواتین اس قحط سالی کا شکار ہوئیں۔ اس قحط سالی کے دوران جو بچوں کی پیدائش ہوئی وہ پوری زندگی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہے۔ 1945 میں جب نیدرلینڈ جرمن سے آزاد ہوا تو ہزاروں افراد زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ خوراک کی شدید قلت نے نیدرلینڈ کو اس بات کا احساس دلا دیا تھا کہ اب اس ملک کو کس طرف لے کر جانا ہے۔ جنگ کے اختتام پر نیدرلینڈ نے اپنی خوراک پر خاص توجہ دی اور آج نیدرلینڈ پوری دنیا کو خوراک فراہم کرتا ہے۔ پاکستان کے سب سے چھوٹے صوبے خیبر پختونخوا کے آدھے رقبے جتنا نیدرلینڈ $100 ارب کی برآمدات کے ساتھ دنیا میں دوسرے نمبر پر آتا ہے، جبکہ پہلے نمبر پر موجود امریکہ رقبے کے لحاظ سے نیدرلینڈ سے 240 گنا بڑا ہے۔ پھلوں، سبزیوں اور دالوں کی عالمی مارکیٹ میں نیدرلینڈ کا 25% سے زیادہ کا شیئر ہے۔ ڈیری پروڈکٹس جیسے دودھ، چیز اور خشک پاؤڈر کا بھی نیدرلینڈ بہت بڑا ایکسپورٹر بتایا جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں پوری دنیا کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اور تو اور نیدرلینڈ اس وقت گوشت برآمد کرنے والا یورپ کا سب سے بڑا ملک بھی بن چکا ہے۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں ڈچ قوم دنیا کی سب سے صحت مند ترین قوم ہے؟ آکسفیم کی ایک رپورٹ کے مطابق نیدرلینڈ 125 ممالک میں خوراک میں سب سے اوپر یعنی کہ پہلے نمبر پر آتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ اتنا چھوٹا ملک کیسے پوری دنیا کی خوراک کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ زراعت کی اس ملک میں کیا اہمیت ہے؟ ایک اندازے کے مطابق 2050 تک دنیا کی آبادی 10 ارب تک پہنچ جائے گی۔ اتنی بڑی تعداد میں انسانوں کو خوراک فراہم کرنے کے لیے یقیناً بڑے پیمانے پر کاشتکاری کی ضرورت پڑے گی۔ یہ اتنی پیداوار کرنی پڑے گی کہ ہو سکتا ہے دنیا میں موجود بڑے جنگلات کو زرعی زمین پر تبدیل کر دیا جائے۔ اتنے بڑے رقبے کو کاشت کے قابل بنانے کے لیے یقیناً پانی کی فراہمی بھی ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہو سکتی ہے۔ ان تمام مسئلوں کا حل صرف ایک ہی حل ہے کہ اگر کچھ ایسا کیا جائے کہ کم زمین پر زیادہ پیداوار کی جائے تو یہ وسائل پورا کیے جا سکتے ہیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نیدرلینڈ ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے جو کم رقبے پر پیداوار بڑھا سکے، یعنی آپ کے پاس زمین کی گنجائش کم ہو لیکن پیداوار آپ کی دگنا ہو۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ نیدرلینڈ کی کامیابی کی کیا وجوہات ہیں۔ بہترین پیداوار کے لیے ایک زرخیز زمین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نیدرلینڈ کی زمین انتہائی زرخیز ہے اور وہاں کاشتکاری بہت آسان ہے، کیونکہ وہاں کا درجہ حرارت اور موسم بھی کاشتکاری کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ فصلوں کا خیال، مویشی کی نشو و نما انتہائی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ نیدرلینڈ اس وقت اپنے آدھے سے زیادہ رقبے پر زراعت کر رہا ہے۔ امریکہ کے علاوہ انڈیا، برازیل، رشیا اپنے وسیع رقبے پر زرعی پیداوار تو کر رہے ہیں، لیکن ان کی آبادی کا تناسب اتنا زیادہ ہے کہ یہ صرف اپنی ضروریات ہی پوری کر پاتے ہیں۔ تو جو ممالک خشک سالی کا شکار ہے وہ بھی انہی ممالک خوراک کے لیے انہی ممالک پر ڈپینڈ کر رہے ہیں۔ تو اس میں نیدرلینڈ جو ہے وہ سب سے زیادہ آگے ہے، کیونکہ نیدرلینڈ ایک طرف نہ صرف اپنی ضروریات پوری کر رہا ہے بلکہ پوری دنیا کو برآمد بھی کر رہا ہے۔ رقبے کے لحاظ سے انڈیا نیدرلینڈ سے 80 گنا بڑا ہے، جبکہ نیدرلینڈ کی زرعی برآمدات بھارت سے 3 گنا زیادہ ہیں۔ نیدرلینڈ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں سے دنیا کو بآسانی سامان پہنچایا جا سکتا ہے۔ نیدرلینڈ کے لوگ زرعی ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ فصلوں کی کٹائی، درختوں سے پھل اتارنے، یہ سارے کام جدید روبوٹ اور مشینیں کرتی ہیں۔ فصلوں کی نگرانی جدید ڈرون کیمرے سے کی جاتی ہے۔ نیدرلینڈ میں ورٹیکل فارمنگ اور گرین ہاؤس کے استعمال سے کاشتکاری میں بھی مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ ورٹیکل فارمنگ کی وجہ سے کوانٹٹی کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ ورٹیکل فارمنگ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک کاشتکاری جو ہے کسی بلاکس کے اندر لگا کے بلڈنگ کی طرح اس کو کھڑی کر دیں، تو جہاں پر آپ کا رقبے کی لحاظ سے زمین کا استعمال زیادہ ہو رہا ہوگا وہیں پر ورٹیکل فارمنگ میں آپ کی کم زمین پر کاشتکاری ڈبل ہو سکتی ہے۔ گرین ہاؤس کا استعمال کر کے اس کاشتکاری کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ گرین ہاؤس ایک مصنوعی
ٹمپریچر، مصنوعی لوکیشن اور مصنوعی انوائرمنٹ پودوں کے لیے پیدا کیا جاتا ہے، جہاں پر پودے کو سب کچھ مصنوعی فراہم کر کے پودے کو بڑا کیا جاتا ہے۔ ورٹیکل فارمنگ کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو مطلوبہ کوانٹٹی آرام سے مل جاتی ہے، جو کہ بڑے زمینوں کے رقبوں پر نہیں ملتی۔ گرین ہاؤس انوائرمنٹ کی وجہ سے ٹمپریچر ماحول کنٹرول لیتا ہے اور سبزیاں اگائی جا سکتی ہیں، اور یہ سبزیاں پورا سال آپ آسانی سے برآمد کر سکتے ہو۔ دوستوں، ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔